یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام اور فرسٹ آف آل ہیپی نیو ایئر آپ سب کو. یہ آنے والا سال جو ہے یہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں لائیں اور ہم خداوند میں بڑھتے جائیں. کلام کی ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا، افسیوں 4 باب. اس میں لکھا ہے کہ انگلش میں پڑھوں گا، یہاں لکھا ہے ٹو پٹ آف یور اولڈ سیلف which belongs to your former manner of life and is corrupted through deceitful desires. کہ اس کتاب میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری پرانی زندگی ہے، جو تمہاری پرانی عادتیں ہیں، جو کرپٹ ہو چکی ہیں، جو خراب عادتیں ہیں، انہیں اتار پھینکو. اور یہی آج اس نئے سال کا ہمارا فوکس ہے کہ جب ہم اس نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں تو جو ہماری پرانی عادتیں تھیں، جو ہمیں نیچے کو کھینچتی ہیں، جو ہمیں پیچھے کو خداوند کے پاس بڑھنے سے روکتی ہیں، انہیں ہم اتار پھینکیں. آگے لکھا ہے اینڈ ٹو بی رینیوڈ ان دا اسپرٹ آف یور مائنڈس اینڈ ٹو پٹ آن دا نیو سیلف کریٹڈ آفٹر دا لائکنیس آف گاڈ ان ٹرو رائچسنس اینڈ ہولینس. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اپنے ذہنوں کو نیا بناؤ، خداوند کی مانند بناؤ اپنے آپ کو. وہ جو پاک ہے، وہ جو راست باز ہے، اس کی طرح راست باز بنتے جائیں. کلام میں لکھا ہے اس طرح پاک بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ راست باز ہے، پاک ہے. یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، ہمارا گول ہونا چاہیے جس کی طرف ہم بڑھتے جاتے ہیں. آمین. تو آئیں مل کے اپنی میٹنگ کا آغاز کریں گے. خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں نیا سال دیکھنے کا فضل دیا. تو خود ہمارے ساتھ اس نئے سال میں داخل ہوا ہے. اس نئے سال کی بنیاد یسوع کے لہو پہ ہم رکھ دیتے ہیں. تیرا شکر ہو خداوند. آیا خداوند اس وقت ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے قدوس کہتے ہیں، کیونکہ تو پاک ہے، تو راست باز ہے خداوند. جیسے ابھی ہم نے افسیوں 4 باب میں پڑھا کہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دو، اپنے ذہن کو نیا بناتے جاؤ اپنے خداوند کی مانند جو راست باز اور پاک ہے. اے خداوند ہم یہ راست بازی، یہ پاکیزگی اس وقت مانگ لیتے ہیں. جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو لوگ اسے لائیو دیکھیں گے یا بعد میں دیکھیں گے، اے خداوند تیری انوائنٹنگ فلو کرے. اے خداوند تیرا مسا ہے خداوند چھا جائے. اے خداوند ہم ناپاک ہیں، ہم گناہ گار ہیں. اے خداوند انسان تو تیری جوتی کی طرف دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے خداوند، لیکن اس نئے سال میں ہمارے ساتھ ہو، ہمارا ہاتھ تھام لے. اے خداوند اس نئے سال میں وہ چیزیں، وہ بندھن جو تھے اے خداوند جنہوں نے ہمیں روکے رکھا تھا گلوری ٹو گلوری میں بڑھنے سے، اے خداوند آج وہ ٹوٹیں وہ بندھن. ہم اے خداوند آزادی کے ساتھ، ایک فریڈم کے ساتھ اے خداوند، کیونکہ تو نے ہمیں خوف کا روح نہیں دیا، تو نے ہمیں آزادی کا، کانفیڈنس کا روح دیا. اے خداوند وہ آزادی ہم آج مانگ لیتے ہیں. وہ آزادی میں آج اے خداوند ریلیز کرتا ہوں تیرے لوگوں پہ اے خداوند جو سن رہے ہیں. اے خداوند بول ہم سے ہم کلام ہو. اے خداوند اس وقت میرے ذہن کا، سارے جو دیکھ رہے ہیں خداوند ہمارے جسم کا، سر کی چاندنی سے لے کے پیر کے تلوے تک ذمہ لے، اور سارا عزت و جلال تیرے پاک روح کو ملے. یسوع کے نام میں مانگ کر پایا، آمین. یہ الفاظ خداوند کے ہیں ہمارے لیے اس نئے سال میں. آخرت اپنی بندیا سوار لے، بوتا ویلا یسوع دی حضوری چ گزار لے. ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں وقت گزاریں. اکثر لوگ کہتے ہیں او میں گناہ گار ہوں، میں خداوند کی حضوری میں نہیں جا سکتا. لیکن آپ پاک ہو کے نہیں خداوند کی حضوری میں جا سکتے. خداوند کی حضوری میں جانے سے آپ پاک ہوں گے. ہاللیلویہ. آخرت اپنی بندیا سوار لے، بوتا ویلا یسوع دی حضوری چ گزار لے. او تیرے دکھ دیو بن جاندا ڈھال، شکر خدا دا کر لے. چھڈ پہلاں والے سوچتے خیال، شکر خدا دا کر لے. او تیری زندگی چ آیا نواں سال، شکر خدا دا کر لے.
तेरी जिंदगी च आया नवा साल, ओ तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। छड़ पहला वाले सोचते ख्याल, शुक्र खुदा दा कर ले। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। सबक पुराने पुल पर यीशु दी किताब तू, नवी जिंदगी दा हुन कर ले आगाज तू। सबक पुराने पुल पर यीशु दी किताब तू, ओ कर देवेगा तेनू माला शुक्र खुदा दा कर ले। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। अज खुशियां मना तू, रुसे होए पैना ते भरावां कोल जा तू। गीत नवेगा अज खुशियां मना तू, रुसे होए पैना ते भरावां कोल जा तू। ओ हाथ फड़ के लाले गले सवार ले, बोता वेला यीशु दी हजूरी च गुजार ले। आखरत अपनी बंदिया सवार ले, बोता वेला यीशु दी हजूरी च गुजार ले। ओ तेरे दुख दियो बन जांदा था, तेरे दुख दियो बन जांदा था, शुक्र खुदा दा कर ले। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। छड़ पहला वाले सोचते ख्याल, शुक्र खुदा दा कर ले। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। तेरी जिंदगी च आया नवा साल, शुक्र खुदा दा कर ले। हालेलुया। आपकी मेरी ज़िंदगी में ये एक नया साल आया। कितने ऐसे लोग थे जो ये साल नहीं देख सके, और
ہمیں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں نیا سال دیا. نیا سال، نیا وقت دینے کا مطلب ہے کہ خداوند ابھی بھی ہم سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے. ابھی بھی خداوند کا آپ کے لیے، میرے لیے کوئی مقصد ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں. اور کسی نے بہت خوبصورت بات کی کہ خداوند کے پاس سب کچھ ہے. آپ خداوند کو جو بھی دے دیں اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے. لیکن سب سے بڑا گفٹ جو آپ خداوند کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس نے ٹیلنٹس آپ کو دیے ہیں وہ ٹیلنٹس آپ اس کے لیے استعمال کریں. ہلیلویا. مارے مارے تالیاں سورج بھی ہسدا سب نالو نوے نوے راہ پہ دسدا نوے گیت نوے سور تال لے کے آیا ہے نوے نوے نوا سال لے کے آیا ہے نوے نوے نوا سال لے کے آیا ہے. سب نالو نوے روے راہ پہ دسدا مارے مارے تالیاں سورج بھی ہسدا سب نالو نوے نوے راہ پہ دسدا نوے گیت نوے سور تال لے کے آیا ہے نوے نوے نوا سال لے کے آیا ہے نوے نوے نوا سال لے کے دا سنگھارے سونے سونے باغاں ول مر پئی بہارے کوملے گلاباں اُتے رنگاں دا سنگھارے سونے سونے باغاں ول مر پئی بہارے رکھاں والے موسم کمال لے کے آیا ہے رکھاں والے موسم کمال لے کے آیا ہے نوے نوے نوا سال لے کے آیا ہے نوے نوے نوا سال لے کے آیا ہے نوے نوے نوا سال لے کے آیا ہے.
निहाल नेरे हुन दूर होणगे बुझे बुझे दीवे सारे हुन नूर होणगे कहंदा ए निहाल नेरे हुन दूर होणगे बुझे बुझे दीवे सारे हुन नूर होणगे नवियां उम्मीदां दी मिसाल लेके आया ए नवे नवे छा नवा साल 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 लेके आया मेरा यीशु यीशु 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 अखियां दे विच मेरे यीशु वसदा अखियां दे विच मेरे यीशु वसदा ओ किवें मैं बयान करा किवें मैं बयान करा प्यार रब दा बयान करा किवें मैं प्यार रब दा बयान करा किवें मैं प्यार रब दा बयान करा किवें मैं प्यार रब दा मेरा यीशु यीशु 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 हालेलुया। बहुत हमने खूबसूरत अल्फाज गाए हैं कि जहाँ पे सूखापन था उधर वापस से हरियाली आई है और यही हम सब का ईमान होना चाहिए कि इस नए साल में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी फिजिकल सिचुएशन आपकी स्पिरिचुअल सिचुएशन हर तौर पे एक नई आगाज़ एक नई शुरुआत होगी हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी मेहनत क्या है? जैसे हमने पिछले गीत में गाया कि खुदावंद की हजूरी में आए यीशु की हजूरी में आए उसके साथ वक्त स्पेंड करें उसके साथ टाइम जितना आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना आप उसकी हजूरी में भरते जाएंगे। कलाम की आयत क्या लिखी है? पहले उसकी बादशाहत को तलाश करो और फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं? हम उल्टा चलते हैं। हम कहते हैं हम दुनिया की तलाश करेंगे जो बाकी वक्त थोड़ा बच जाएगा वो हम यीशु को देंगे। कलाम क्या कहता है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है आपको अपना अंदाज़ तब्दील करना है। पहले उसकी हजूरी में जाएं बाकी ये सारी चीज़ें वो आपको देगा हालेलुया। आए इसी तरह हम अपनी वर्शिप में आगे भरेंगे। बड़ा खूबसूरत गीत है शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं। भेंट का मतलब कुर्बानी नजराना। तो जो हमारी शुक्रगुजारी की कुर्बानी है वो दिल से होती है। कलाम में लिखा है कि ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है और दिल से जो चीज़ होती है खुदा को वही नजराना पसंद है। तो खुदा ने हमें एक नया साल दिया है। हर रोज़ जो खुदा हमारी ज़िंदगी में हमें एक नया दिन दिखाता है जस्ट द फैक्ट कि हम जब आंखें खोलते हैं हम जिंदों की ज़मीन पर होते हैं। हम एक अलग दुनिया में नहीं चले कि हम इसी दुनिया में इन्हीं ज़िंदा रूहों के बीच में अपनी आंखों को खोलते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है इस खूबसूरत नेमत बरकत के लिए। खुदा ये वाली बरकत हर एक को देता है और सिर्फ उन लोगों को जो कि जिनका वक्त आ जाता है उनके लिए फिर ये बरकत नहीं। उनके लिए अगर वो खुदा के हैं तो वो फिर एक अलहदा जलाली एक उसमें बादशाहत में दाखिल होते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं ज़मीन के लिए। और इस गीत के अंदर इतनी खूबसूरत बातें कि खुदा मेरी रूह के लिए मेरी जान के लिए इस धरती के लिए इस कायनात के लिए जो तूने मेरे लिए बनाई तेरा शुक्र करते हैं। तो आए बड़ा खूबसूरत गीत है दिल से मिलकर गाते हैं शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा ना साह लई तेरा शुक्र खुदा। सच में ये शुक्रगुजारी की बात है कि इस दिन के लिए सांस के लिए हर एक एक पल की लम्हे और उसकी जो बख्शिश खुदा में देता उसके लिए शुक्रगुजारी। मैं ना चीज़ नु खाक चों चुक के
ਤਖਤ ਬਠਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਚੌਕ ਸੀ ਪੈਤਰਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਚੌਕ ਸੀ ਪੈਤਰਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਐਨਾ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਐਨਾ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਕ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਖਤ ਬਠਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਕ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਖਤ ਬਠਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਚੌਕ ਸੀ ਪੈਤਰਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਚੌਕ ਸੀ ਪੈਤਰਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੇਂਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ
تر جاواں میں شکر گزاری دی بھیٹ تینوں چڑھاواں میں شکر گزاری دی بھیٹ تینوں چڑھاواں میں نال چوک سی پہ تراجت تیرے کر آواں میں نال چوک سی پہ تراجت تیرے کر آواں میں شکر گزاری دی بھیٹ تینوں چڑھاواں میں شکر گزاری دی بھیٹ تینوں چڑھاواں میں مینوں کول بلان لئی شکر خدا مینوں پاک بنان لئی شکر کراں کول بلان لئی شکر خدا مینوں پاک بنان لئی شکر خدا شکر گزاری کردا کردا ہی تر جاواں میں شکر گزاری کردا کردا ہی تر جاواں گزاری دی بھیٹ تینوں چڑھاواں میں شکر گزاری دی بھیٹ تینوں چڑھاواں میں نال چوک سی پہ تراجت تیرے کر آواں میں نال چوک سی پہ تراجت تیرے کر آواں میں سی پہ تراجت تیرے کر آواں میں شکر گزاری دی بھیٹ تینوں چڑھاواں 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 میں ہاللویہ شکر گزاری کی ہم خداوند کو قربانی دیں اور کیسی قربانی ہونی چاہیے کرپلڈ قربانی نہیں ہونی چاہیے خداوند نے کہا ایسی قربانی جس میں داغ نہ ہو ایسی قربانی جو آپ مجبوری سے دے رہے ہو وہ بھی خداوند کو قبول نہیں یا ایسی قربانی جس میں روگ ہو وہ بھی خداوند کو قبول نہیں تو ہم نے کیسی قربانی دینی ہے خداوند کو اپنی آزاد مرضی سے اور ایسی قربانی جو اس کے سامنے بخور کی مانند پہنچے ہاللویہ اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں خداوند کے سامنے بخور کی مانند پہنچے مطلب اسے خوشبو دے قربانی تو کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے دل کو سمجھیں خداوند کے دل کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہولی اسپرٹ وہ واحد شخصیت ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے خداوند کی حضوری میں لے چلتا ہے وہ واحد ایسی پرسنالٹی ہے جو خداوند کے دل کو سمجھتا ہے خداوند سے پاک روح سے مانگے کہ آپ پاک روح آج مجھے خداوند کی حضوری میں لے چل میں باپ کے دل کو سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے وہ قربانی دے سکوں جو اسے بھاتی ہے ہاللویہ بڑا خوبصورت گیت ہے خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا تیرے در پر آئے ہم اور اپنا سر جھکایا کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری سچ میں کبھی ہم بھول ہی نہیں سکتے خدا کی برکتیں میں نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوا کچھ ایسا کام نہیں ہوا جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ مل گیا ہمیں وہ مل گیا خدا نے ہمارے لیے ایسا کام کر دیا بھائی اور میری بہن جسٹ دا فیکٹ کہ آپ کو خدا اگلے لمحے کی سانس بھی دے رہا ہے
یہ جملہ بھی جو آپ بول پا رہے ہیں، یہ سکت بھی جو جس سکت سے جملہ بول پا رہے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے، یہ بھی اس کی دین ہے، یہ اس کی بخشش ہے، اس کی برکت ہے۔ کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، دعا میں جو کچھ مانگا آپ سے ہم نے پایا ہے، دعا میں جو کچھ مانگا آپ سے ہم نے پایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ یہ ایسا خوشی کا دن ہے، آپ کبھی نوٹ کرنا، جب سال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ موت کے ریکٹ تب ہوتے ہیں، نومبر دسمبر میں سب سے زیادہ موت ہوتی ہے، کبھی غور کر کے دیکھنا، یہ بڑے ایسے واقعات ہیں۔ کئی لوگ ہیں بالکل آخر میں آ کے اس سال کے اختتام پر پہنچ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے سال کا ہم نے یہ پلان بنایا، یہ ہمارا موٹیو ہے، یہ ہمارا گول ہے، لیکن خدا کی نہیں مرضی ہوتی ان کے لیے، وہ نہیں آگے جا پاتے۔ ایک کہہ لیں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہی داخل ہونے کا یہ اس کے برابر ہے، ایک سال سے دوسرے سال میں جانا۔ لیکن اس میں ہے کہ کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، یہ میں اس لیے اس پہ فوکس دے رہا ہوں کہ ہر وقت کی سانس جو خدا ہمیں دیتا ہے نا، سانس بھی خدا کی ایک بہت بڑی دین اور برکت ہے۔ اس نئے سال میں ہم آئیں، اپنی زبانوں کو روکیں مت، ان کو خاموش نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کوئی گیت آتا ہے میرے ساتھ مل کر گائیں، خدا کا شکر کریں مل کر کہ خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دوبارہ شکر، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، اس کو بتائیں کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، دعا میں جو کچھ مانگا آپ سے ہم نے پایا
کچھ مانگا آپ سے ہم نے پایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے. ہم اپنے سارے ہدیے لے کر تیرے گھر میں حاضر ہوں. ہم اپنے سارے ہدیے لے کر تیرے گھر میں حاضر ہوں. ہم اپنے سارے ہدیے لے کر تیرے گھر میں حاضر ہوں. کلام پاک میں تو نے ہمیں یہی سکھایا ہے. کلام پاک میں تو نے ہمیں یہی سکھایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے. میری جو سر فرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے. میری جو سر فرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے. کافی لوگ ایسے ہیں جن کو خدا نے اس سال ایک نئی پروموشن دی ہے, نئی جاب دی ہے. امسیا کو خدا نے یہ ایک نیا گھر دیا جس گھر میں ہم اس وقت یہ میٹنگ کا اہتمام ہم نے کیا ہے. یہ اس کو آغاز کیا ہم نے. ایک نیا گھر خدا نے امسیا کو دیا, ایک نئی گاڑی دی ہے امسیا کو. خدا نے مجھے ایک بیٹی کی صورت میں ایک اولاد جیسی ایک برکت آنے والی ہے, اگلے سال خدا اس کو دے گا. خدا نے وہ دی ہے. کئی برکتیں ہیں, یہ سرفرازی ہیں. ہر ایک سرفرازی کے لیے خدا کا شکر کریں. آئیں اس کو مل کر گائیں. میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے. میری جو سرفرازی ہے وہ تیری, ایک بھی زبان بند نہ رہے, مل کے گائیں. میری جو سرفرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے. تیرے لطف و کرم کا یا رب اس نے بھید پایا ہے. تیرے لطف و کرم کا یا رب اس نے بھید پایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے. ہمارے بال بچوں پر سدا نظریں کرم رکھنا. ہمارے بال بچوں پر سدا نظریں کرم رکھنا. ہمارے بال بچوں پر سدا نظریں
کرم رکھنا کہ جیسے آج تک رحمت کا تیری ہم پر سایہ ہے، کہ جیسے آج تک رحمت کا تیری ہم پر سایہ ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ آمین۔ خداون نے ہمیں ایک نیا سال دکھایا ہے، ایک نیا دن دکھایا ہے، ایک نئی شروعات ہماری زندگی میں یہ آئی ہے، اور خداون کا ہم شکر کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے کہا کہ دیکھو میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سچ میں نئے سال کے ساتھ ایک نئی زندگی میں داخل ہوں تو خداون کی حضوری میں جانا بہت ضروری ہے۔ خداون سب کچھ نیا کر دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نئی نہیں ہو سکتی، جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی پچھلے سال کی طرح یہی روایت اس سال بھی چلنی ہے، نہیں، آپ خداون کی حضوری میں جائیں، اور وہ خدا جو کہتا ہے کہ سب کچھ نیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی یہی کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، دیکھ تیری زندگی میں میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں۔ تو آئیں اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کی آواز کے لیے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں سارے وقت کے لیے جو ہم نے تیری حضوری میں گزارا۔ تو بہت پاک ہے، تو بہت راست باز ہے خداوند۔ مسیحی ہوتے ہوئے خداوند ہم تیری طرح بننا چاہتے ہیں، ہم تیری طرح راست باز بننا چاہتے ہیں، ہم تیری طرح پاک بننا چاہتے ہیں خداوند۔ بے شک ہم انسان ہیں، بے شک ہم بہت غلطیاں کر جاتے ہیں خداوند، لیکن جیسے تیرا کلام کہتا ہے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اے خداوند یہ آیت میری زندگی میں جو دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، جو یہاں موجود ہیں خداوند، ان کی زندگیوں میں پوری ہو آج کے دن ہے خداوند۔ ہم کامل ہوں جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا پاک روح یہاں موجود ہے، تیرا آسمان کھلا ہے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری حضوری، تیرے فرشتے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ورشپ کر رہے ہیں خداوند۔ جب ہم اپنے آپ کو اے خداوند کلام کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہمارے کانوں کو چھو، ہمارے دل کی زمین کو چھو ہے خداوند۔ جو کلام بویا جائے وہ 100 گنا پھل لائے اور تیرا پاک نام عزت و جلال پائے۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ آئے ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو باندھے رکھیں گے، اور ہم یہ خوبصورت ایک گیت ہے، اکھیاں چکنا میں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکارا۔ سچ میں ہماری مدد جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے ہماری مدد اس دنیا میں۔ کہیں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مدد یہاں سے آئے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ملاؤن ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو سمجھتا ہے۔ آپ اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ملاؤن ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو سمجھتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جس کا توکل خدا پر ہے۔ صرف اور صرف خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ کووڈ سے ایک انسان نے کسی نے نہیں بچایا، ویکسین نے تو کچھ کام ہی نہیں کیا، الٹا اس نے لوگوں کو مارا۔ یہ خدا ہے جو کہ انسان کو بچاتا ہے۔ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے، خدا ہی گھر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ کچھ بھی ہم جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، یہ زبور ہے، آئیں مل کر گائیں وہ ساری چیزوں کو جو پچھلے سال کا ہم نے ٹارگٹ بنایا تھا کہ خدا ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ کریں، وہ اگر نہیں ہو پایا، شیطان کا پلان تھا یا اپنی بے سمجھی تھی یا سستی تھی، جو بھی وجہ، آئیں موو آن ہو۔ اس سال میں خدا نے 2025 میں خدا ہمیں لے کر آیا، آئیں اس سال کے اندر خدا سے ہم ایک نئی انوائنٹنگ، ایک فریش انوائنٹنگ خدا سے مانگے،
خدا ایک نئی ہمت دے، نئی طاقت دے، نیا زور اور نیا جذبہ دے کہ وہ کام جو میں نہیں کر پایا یا نہیں کر پائی پچھلے 2024 کے سال میں، وہ 2025 کے سال میں کروں، اور خدا تو میری مدد کر، تیرے وجہ سے سارا کام ہو سکتا ہے۔ تو آئیں اس زبور کو مل کر ہم، یہ کلام کا بھی یہ گیت ہے اور اسی طرح سے ہم ایک دعائیہ حالت میں جائیں گے۔ اور اگر کسی کو کوئی کسی طرح کی بیماری ہے، اپنے بدن کے اس حصے پر ہاتھ رکھیں، اور یا اپنے آپ سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں جو پوری باڈی کو کور کرتا ہے۔ آپ کے جسم میں اگر ملٹیپل پرابلمز ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں، کیونکہ سر سے ہی جو تیل، جب انوائنٹنگ کا تیل ڈالا جاتا تھا سر پہ ڈالا جاتا تھا، وہاں سے ہارون کے سر پر ڈالا گیا، اس کے فیس سے ہوتے اس کی داڑھی سے اس کے پراہن اور اس کے پیروں تک وہ آئل گیا۔ خدا آپ کے سر سے لے کے آپ کے پاؤں تک کو چھوئے۔ آئیں اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اور خدا کو کہیں کہ یسوع، یہ جو بھی بیماری ہے، جو بھی مشکل، جو بھی تکلیف ہے، میرے لیے تو پہاڑ ہے، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریزہ ریزہ ہے، آلریڈی ریزہ ریزہ ہے۔ تو آئیں اس زبور کو مل کر گاتے اور ایمان سے گاتے کہ کوئی بھی آپ کا پلان ہے، کوئی بھی بیماری ہے، وہ یسوع کے نام سے بیماری چلی گئی، یا پلان سارے پورے ہو گئے یسوع کے نام سے۔ آمین۔ اکھیاں چکنا ہمیں بل پہاڑا، مدد لائی میں کس نو پکارا۔ اکھیاں چکنا ہمیں بل پہاڑا، مدد لائی میں کس نو پکارا۔ دوبارہ اکھیاں چکنا ہمیں بل پہاڑا، مدد لائی میں کس نو پکارا۔ کہاں سے مدد آتی ہے آپ کی؟ میری مدد نو رب آیا، میری مدد نو رب آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا، جس نے دھرتی آکاش بنایا۔ تیرے پیرانو دیوے کھرارا، مدد لائی میں کس نو پکارا۔ تیرے پیرانو دے بے کھرارا، مدد لائی میں کس نو پکارا۔ اکھیاں چکنا ہمیں بل پہاڑا، مدد لائی میں کس نو پکارا۔ دوبارہ ایمان سے، تیرا کھانا کدیوں گلاوے، تیرے رب نو ندھروے نایاوے، تیرے رب نو ندھروے نایاوے۔
ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾਰਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾਰਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹਰਦਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। सच में शुक्र उसी का है, शुक्र उसे दा हरदम गुजारा, मदद लाई मैं किस ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹਮੇ ਬਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ।
आया वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो इस खूबसूरत और प्यारे मौके के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और हर दिन ही हर मिनट ही उसकी बहुत मेहरबानी है जो वो हमारी ज़िंदगी में देता है। और आज का दिन इसलिए भी ख़ास तौर पे बहुत ही अहम है कि खुदा ने हमें 2024 में संभाला, और ना सिर्फ 2024 में संभाला बल्कि 2024 से पहले हमारी ज़िंदगी के तमाम अयाम में उसने हमें खाना दिया, पानी दिया, उसने हमें कपड़े दिए, उसने हमें नए सिरे से पैदा किया। उसकी रहमतें हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसने हमें 2025 में दाखिल किया है। खुदा के नाम को हम इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और ये बात क्यों अहम है कि हम नए साल को सेलिब्रेट करें, इसलिए क्योंकि खुदा ने जब तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पे रखा हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, उसको उसके दिल में होता है कि अच्छा अभी मेरे इम्तिहान आने में इतना टाइम है, मेरे पास अभी तैयारी करने के लिए इतना टाइम है। तो खुदा ने हमें जो दुनिया के अंदर साल दिए हैं, ये हमारी तैयारी के साल हैं कि हमारा रिज़ल्ट वहाँ पे अच्छा अनाउंस हो आसमान के ऊपर। तो खुदा की तारीफ़ हो, खुदा ने हमें फिर एक नया साल दिया है ताकि हम खुदावंद में चलें और आसमान पर खुदावंद यीशु से शाबाश लें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो खुदावंद, तूने हमें ज़िंदगी के तमाम पिछले सालों में आई खुदावंद अपने हाथों में रखा। आई खुदावंद हमारे जिस्मों की हिफाजत की, हमारी रूहों की हिफाजत की, हमारी समझ की हिफाजत की। आई खुदावंद तेरा प्यार बहुत अजीम है, तूने अपने प्यार की वजह से आई खुदावंद हमारी रूह, जान और बदन को संभाला। आई खुदावंद हमारी अक्ल को आई खुदावंद अपने में नया बनाता जा रहा है। और आई खुदावंद आसमान की बादशाहत के लिए तूने हमें अपने हाथों में महफूज रखा हुआ है। हम तेरी मोहब्बत, प्यार, फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज फिर जब तो आई खुदावंद हमसे बात करने वाला है, और आई खुदावंद हमें आसमान की बादशाहत की ख़बर देने वाला है, प्यारी प्यारी ख़बरें, खुशखबरी। आई खुदावंद ये बातें सुन के, पढ़ के, सुना के तो आई खुदावंद हमारे दिल खुशी और शादमानी से भर जाते हैं। आई खुदावंद इस वक्त मेरे जहन में हर सोच ख्याल, आई खुदावंद यीशु जी मेरे मुंह का बोल, आई खुदावंद यीशु जी तेरी हजूरी से हो, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, तेरे रूह से हो खुदावंद। आई खुदावंद तो अपना ताज़ा मसा, तो आई खुदावंद अपने पाक मुकाशफों के साथ आई खुदावंद मेरे से और हर सुनने वाले से हम कलाम होगा। हम ईमान रखते हैं और ऐसे ही हो खुदावंद यीशु जी। आई खुदावंद यीशु जी दूर और नज़दीक जहाँ जहाँ तेरा कलाम फैलता है, आई खुदावंद यीशु जी वो 100 गुना फल लेके आए। और आई खुदावंद हम ईमान रखते हैं ऐसा ही होगा। तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के अजीम और प्यारे नाम में, आमीन। हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज दूसरी सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से 37 आयत तक यहाँ पे शोनीमी औरत का ज़िक्र है। और कलाम में लिखा हुआ है गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। चूँकि हमें गवाहों का एक बड़ा बादल घेरे हुए है, इसलिए हम हर एक चीज़ को जो हमें उलझा देती है, हर एक गुनाह की चीज़ को, हर एक गुनाह की सोच को जो हमें उलझा देती है, उसे दूर करके अपनी दौड़ में हम सब्र से दौड़ें और अच्छी तरह दौड़ें ताकि हम जीत जाएं और इनाम लें। तो शोनीमी औरत के ज़रिए से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को, रूहानी चीज़ों को अपनाना है। और जैसे शोनीमी औरत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक मौजज़ा लिया, एक कामयाब ज़िंदगी उसने गुजारी। क्यों गुजारी? क्योंकि उसका जहन खुदा में था, खुदा का जहन, खुदा ने उसे अपना जहन दिया था, वो खुदा की ताबे फरमानी करती थी। और हम उसकी ज़िंदगी से नए साल के लिए पैगामात देंगे। तो आइए हम सबसे पहले रोमियो की किताब उसका 12वां बाब, रोमियो 12 बाब, उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। यहाँ पे आप एक तरफ देख रहे हैं जहन की तस्वीर बनी हुई है,
ایک طرف مختلف عمر کے لوگ ہیں. تو آپ جانتے ہیں جب ایک بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کا ذہن فرق طور پہ اس سے ایکٹ کرواتا ہے, اس کی باڈی ڈیفرنٹ ریئیکٹ کرتی ہے اور ایکٹ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. پھر اس سے تھوڑا سا بڑا, اس سے تھوڑا سا بڑا, اس سے تھوڑا سا بڑا. تو زندگی میں ہر جو ایج گروپ ہے اس میں انسان کا جو جنرل ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو اگر ہم اسی کو روحانی لحاظ سے لیں, خداوند کہتا ہے کہ تم اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ تمہاری عقل نہیں ہو گئی ہے, تمہیں میں نے آسمانی عقل دی ہے, اس عقل کے مطابق اپنے ایکشن فرق کرتے جاؤ, اپنی صورت بدلتے جاؤ, اپنی صورت میری صورت پہ بناتے چلے جاؤ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے, اس کی نیک اور پسندیدہ مرضی کیا ہے, تجربے سے معلوم کرتے رہو. تو آج ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری سلاطین اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت سے جو کچھ شونیمی عورت کے ذہن میں تھا, جس طرح سے اس کا ذہن خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا, ہم اس سے سیکھیں گے کہ خدا ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے اس نئے سال کے لیے کہ ہمارا ذہن کیسے نیا بنتا جائے. جب خدا ہمیں مختلف زندگی کے سال دیتا ہے تو وہ سال کیوں ہماری زندگی میں آ رہے ہیں ایک روحانی شخص کی زندگی میں, تاکہ وہ اپنے اس ٹائم پیریڈ کو جیسے وہ جسمانی طور پہ بڑھتا ہے ایسے وہ دکھائے کہ ہاں میں روحانی طور پہ بھی بالغ ہو رہا ہوں. خداوند تو نے مجھے یہ زندگی کے سال دیے, ہر روز میں تیرا کلام پڑھتا ہوں, ہر روز میں تیرے سے دعا کرتا ہوں, ہر روز میں روح القدس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں, ہر روز میرا ذہن نیا بن رہا ہے. خداوند تیرے ذہن پہ ڈھل رہا ہے. تو خدا اس طرح سے خوش ہوگا اگر ہمارا کوئی بھی بچہ, کوئی عزیز اگر وہ بالغ نہ ہو, ذہنی طور پہ بالغ نہ ہو یا جسمانی طور پہ بالغ نہ ہو, تو ہم اس کے لیے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں, خداوند یہ تندرست ہو جائے, خداوند یہ بالکل ٹھیک طرح سے اس کی یہ بڑے پھولے. اور خدا بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ روحانی طور پہ درست طور پہ پھلیں بڑھیں اور وہ ایک جگہ پہ رک نہ جائیں. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں دوسری سلاطین 4 باب اس کی 8ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا. تو یہاں پہ آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں الیشا کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سر پہ بال نہیں تھے, اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 ریچھنیاں 42 بچوں کو کھا گئی تھیں کیونکہ انہوں نے بے ادبی کی تھی اس کے بال نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ الیشا ہے, اور الیشا لکھا ہوا ہے کہاں پر گیا ہے, شونیم کو گیا ہے, اور میپ میں آپ شونیم دیکھ سکتے ہیں. اور اسرائیل کا ایک مقام ہے, لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ گلیل کے صوبے میں ہے کیونکہ اس کے نیچے سامری ہے. تو یہ چونکہ یہاں پہ پروونسز کے نام نہیں دیے ہوئے, لیکن اس کی پوزیشن سے یہی لگتا ہے کہ یہ گلیل میں شونیم ہے. اچھا, آگے اس کی 8ویں آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہوا ہے وہاں ایک دولت مند عورت تھی, اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا. پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا. تو یہ خدا کا نبی ہے الیشا نبی, اور اس بہن کے لیے جو شونیم میں رہتی ہے, دولت مند ہے, اس کے لیے ہمیں بہت پیاری سی ساری باتیں نظر آتی ہیں. پہلی بات کہ خدا کا کلام ان کو ایسے لوگوں کو جن کے پاس سارا کچھ ہے لیکن ان کا دل خدا کے لیے, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دولت یہ سب کچھ میرا نہیں ہے, یہ آسمانی باپ کا ہے, میرے ہاتھ میں ایک مختار کی طرح ہے, میں دیانتدار مختار کی طرح اسے یوز کر رہا ہوں. لیکن یہ پیسہ دولت سب آسمان سے ہے, خدا سے ہے, باپ سے ہے, اور وہ خدا کی عزت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ان کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک دولت مند عورت ہے, اور خداوند نے کہا تھا مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے. تو اس کے دل میں کوئی مغروری, کوئی اونچا ہونا, کوئی
خدا کو دکھ دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کا پیارا سا دل نظر آتا ہے۔ تو یہ دولت مند عورت ہے اور یہ علیشہ کو مجبور کرتی ہے، کیونکہ ایک دن یہ شونیم کے علاقے میں آیا ہے اور اس کو یہ جو شونیمی عورت ہے اس کے پاس روحوں کی پرکھ ہے، کیونکہ یہاں پر اگر وہ اسے مجبور کر رہی ہے کہ آ میرے گھر میں آ اور کھانا کھا، تو اس کو پتہ ہے کہ کون خدا کا ہے یا کون خدا کے نام سے ویسے ہی چل پھر رہا ہے اور کون واقعی خدا کا ہے، اور وہ اس کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہاں پر ہم ایک اور بات بھی سیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا مجھے کچھ زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور یقیناً یہ ایک امیر عورت ہے، اس کے پاس بہت سارے اور نوکر چاکر ہوں گے، ہیلپرز ہوں گے، لیکن اس نے نہیں سوچا میرا کام بڑھے گا، میرے اخراجات میں سے کچھ خرچ ہوگا، میں اس کے اوپر لگاؤں گی، وہی چلو کسی اور چیز میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس نے کچھ ایسا نہیں سوچا، کیونکہ وہ سب چیزیں ابلیس کی طرف سے ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، جہاں پہ ہمیں لگانا چاہیے پیسہ اور ہم نہ لگائیں، یہی سوچتے ہوئے کہ نہیں میں اپنی پیسہ کیوں لگاؤں یہاں پہ، یا میں یہاں پر اپنی خدمات کیوں دوں۔ لیکن اس بہن نے اس کو علیشہ کو کہا ہے کہ آپ آؤ، اور علیشہ نے بھی اس کے صاف دل کو دیکھا ہے، اس وجہ سے اسے پتہ ہے کہ جو یہ شونیمی بہن ہے اس نے مجھے کسی مجبوری سے کھانا نہیں کھلایا، اس نے یہ خوش ہوئی ہے کہ میں اس کے گھر میں گیا ہوں، اور خدا وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ اس کو خوشی سے قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک عام ایسا شخص نہیں ہے جو صرف منادی ہی کرتا ہے، بلکہ خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو نبی ہے وہ دل کو جان جاتا ہے کہ کسی کا دل حقیقت میں کیسا ہے۔ تو علیشہ نے اس شونیمی عورت کے دل کو سمجھا جانا ہے، اور پھر جب کبھی بھی شونیم کے علاقے میں سے وہ گزرتا تھا وہ کھانا کھانے کے لیے اسی جگہ چلا جاتا تھا۔ اور یہ بات خدا کی خدمت کے لیے ایک اہم ترین بات ہے کہ جو کوئی خدا کی خدمت کرنے کے لیے نکلا ہے اس کا جسم تھکے گا بھی، اسے پانی کی ضرورت ہوئے گی، اسے کھانے کی ضرورت ہوئے گی، اور جب ہم خدا کی ٹیم کے لوگ ہو کے ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں کہ خدا کے خادم کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو خداوند کے ساتھ مل کے ہم کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ہم جیسے کہ اس نے علیشہ کو کہا کہ آپ آؤ کھانا کھاؤ، تو ہم 2 حوالہ جات دیکھیں گے، امثال اس کا 3 باب 27 آیت، اور پھر گلتیون 6 باب 10 آیت۔ تو امثال 3:27 میں لکھا ہوا ہے کہ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو، کہ جب تیرے مقدور میں ہے، جب تو کر سکتا ہے، تو بھلائی کر سکتا ہے، تو جو بھلائی کا حقدار ہے اس سے تو بھلائی کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک نہ لینا، اس کی خدمت کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اور پھر گلتیوں 6 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ تو خداوند ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، لیکن جو ایماندار لوگ ہیں ان کے ساتھ ضرور نیکی کیا کرو۔ اب یہ جو شونیمی عورت ہے اس کو پتہ ہے کہ جو آسمان پہ خزانہ جمع کرنا کیا چیز ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر درست کام کروں گی یہ میرے لیے خزانہ ہے جو آسمان پہ جمع ہو رہا ہے، اور شاید اس کو کسی بھی چیز کا لالچ نہ ہو، کیونکہ ہم آج جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں آسمان پہ ہمارا خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ اس نے اس پاک دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ کہ یہ درست کام ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، اس سے خدا کا کام بڑھے گا، خدا کے کام میں میں مددگار ہوں گی، تو اس نے ایسا کیا ہے۔ اور خدا اس طرح سے ہمیں بھی یہی بات سکھاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کچھ بھی بھلائی کر سکتے ہو آپ ضرور کرو، اور خاص طور پہ اہل ایمان کے ساتھ۔ اور پھر ہم شونمی عورت کے ذہن کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ذہن خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور دوسری سلاطین 4 باب 9 آیت میں ہم دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہوا ہے، سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہاللیلویہ، یہ روحوں کی پہچان ہے۔
تو وہ شونیمی عورت اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے، میں ایسا جانتی ہوں، میں ایسا سمجھتی ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ مرد خدا ہے اور یہ اکثر ہماری طرف آتا ہے اور یہ مرد خدا ہے اور مقدس ہے، اور چونکہ ایک جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی رضامندی سے کسی قدم کو اٹھا سکتی ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی ہے کہ ہمیں میرے ذہن میں کوئی سوچ ہے، میرے ذہن میں یہ سوچ ہے، پہلی بات کہ وہ مقدس ہے، اس وجہ سے ہم کچھ کریں اس کے لیے، کیا کریں؟ دوسری سلاطین 4 باب 10 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے۔ تو وہ اپنے شوہر سے کیا بات کر رہی ہے؟ چھت کے اوپر ہم اس کے لیے ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، اس کمرے میں ہم اس کے لیے ایک پلنگ لگا دیتے ہیں، ایک کرسی میز رکھ دیتے ہیں، ایک چوکی ایک میز رکھ دیتے ہیں، ایک شمعدان رکھ دیتے ہیں، تاکہ اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ علیشہ آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے اور پھر وہ اپنا سفر آگے جاری رکھے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ خدا کے کام میں مددگار چیز ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ تھوڑا ریسٹ کیا کرے، یہاں پر آ جائے اور وہ یہاں پر آرام کریں۔ اور پھر ہم اسی کے متعلق کہ علیشہ کے لیے انہوں نے ایک کمرہ تیار کیا، اس کے متعلق خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں لوکا 12 باب 33 آیت میں لکھا ہے کہ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم اس تصویر میں یہ خزانوں کی بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی خدا کی تابع فرمانی میں رہتے ہوئے کرتے ہیں وہ ہمارا خزانہ ہے جو آسمان پہ جمع ہو رہا ہے، اور وہاں کے جو بٹوے ہیں وہ پرانے نہیں ہوتے ہیں، وہاں کا بٹوا کبھی خالی نہیں ہوتا، وہاں پہ چور نقب لگاتے اور چراتے نہیں ہیں، وہاں کا بٹوا ہمیشہ ہمارا چونکہ باپ دولت مند ہے، ہمارا باپ اپنے جلال کی دولت کے موافق ہمیں دیتا رہتا ہے، اور ہم جب ایمان سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں خداوند تو آسمانوں سے میری یہ ضرورت پوری کر، تو خداوند ہمیں بخشتا ہے۔ اس لیے خداوند ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ زمین پہ جو تمہارا مال ہے اسے ٹھیک جگہ پہ خرچ کر دو، اسے جمع نہ کرتے رہو، اور خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو جمع کرتا رہتا ہے مناسب جگہ پہ خرچ نہیں کرتا، اس پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اور خداوند کہتا ہے کہ اپنا جو مال ہے وہ بیچو، خیرات کرو، اپنے لیے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر جو خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ پھر آگے ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ زندگی جس کے اندر خدا کے کلام کا خزانہ ہے، اس کا جسم آرام پائے اور پھر وہ خدا کے کام کو اور آگے بڑھا سکیں۔ تو علیشہ پھر ایک دن آتا ہے، وہ جا کے اسی کوٹری میں سوتا ہے۔ پھر 12ویں آیت میں دیکھیں، پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو علیشہ بھی خوش ہے اس بات سے کہ اس بہن نے علیشہ کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، خدا کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اور علیشہ جہازی سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے، اور وہ علیشہ کے پاس آتی ہے۔ پھر آگے 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کیں تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ تو چونکہ جو نبی ہیں وہ ان کا تعلق بادشاہوں سے ہوتا تھا، کیونکہ اسرائیل کے بادشاہ نبیوں سے خدا کی مرضی معلوم کیا کرتے تھے، اور علیشہ کی رسائی بادشاہ تک ہے، اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے، کہ تیری کوئی ضرورت ہے تو ہم
کوئی بات ہے جو ہم بادشاہ سے کہیں تیرے بارے میں کوئی سفارش کریں، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو میرے پاس اپنا ہی سب کچھ ہے، خدا نے مجھے اپنے ہی لوگوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بہن کا دل لالچ سے بھی بری ہے، اس نے نہیں کچھ ایسا سوچا کہ چلو موقع ہے میں کچھ کہہ ہی دوں، کچھ سوچ ہی لوں اور کچھ کہہ ہی دوں، اچھا سوچ کے بتاؤں گی۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ اور پھر 14ویں آیت میں پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بڈھا ہے۔ تو اب اس بہن نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا اس کے لیے اس کو اجر دینا چاہتا ہے، خدا اس کے لیے کچھ برکت اس کو دینا چاہتا ہے۔ تو الیشا کے ذہن میں شونمی عورت کا خیال ہے، وہ پوچھ رہا ہے جہازی سے کہ اچھا اس بہن نے تو یہ بتایا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ تو جہازی کہتا ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہیں، اس کا شوہر بوڑھا ہے، اور یہ ایک کمی ان کی زندگی میں ہے۔ پھر ہم 17ویں آیت کو دیکھیں، ہم اسی بات کے بارے میں کہ خدا ہمارے بارے میں سوچتا ہے، ہم 103 زبور اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں، 17ویں 18ویں آیت کو، جہاں پہ لکھا ہوا ہے 103 زبور اس کی 17 اور 18 آیت، لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ تو خداوند کی شفقت کن پہ ہے؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ خدا کی شفقت کن پہ ہے اور خدا کا عہد کن کے ساتھ قائم ہے؟ جو اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں، اور نہ صرف ان پہ بلکہ نسل در نسل خدا کی برکت ان کے اوپر رہتی ہے۔ پھر ہم دوبارہ دوسری سلاطین 4 باب کی 15ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہوا ہے تب اس نے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تو ایک دفعہ پہلے الیشا نے اسے بلایا اور اسے پوچھا کہ ہم تیرے لیے کیا کریں، اس نے کہا نہیں چاہیے۔ پھر الیشا اور جہازی انہوں نے آپس میں بات چیت کی، اور جہازی نے بتایا کہ ان کے اولاد نہیں ہیں، اور پھر دوبارہ الیشا کہتا ہے کہ اس بہن کو بلا لے، شونیمی عورت کو بلا لے، اور وہ اسے بلاتا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے، سیکھنے والی بات ہے، جیسے کہ امثال 31 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں۔ تو ایک جو خاص ڈسٹنس مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے میل اور فیمیل کے درمیان میں، اس کو اس بہن نے، ہم دیکھتے ہیں دونوں دفعہ جب اسے بلایا گیا ہے تو وہ سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے اور دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، ہم اپنی حدود سے آگے بھی جا سکتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، سبھی مل جل کے رہتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو حدود سے آگے چلی جاتی ہیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم اس بہن میں یہ پیاری بات بھی دیکھتے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ میں الیشا کے کمرے میں آئی ہوں، میں اس وقت میں دروازے پہ کھڑی رہوں۔ پھر آگے 16ویں آیت میں لکھا ہے تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہے۔ تو خداوند نے، خدا کے ساتھ الیشا نے بات کر لی ہے، اسے کنفرمیشن ہو گئی ہے، اس نے وہ آگے اس برکت کو پہنچا رہا ہے اس شونیمی عورت تک، اور کیا بتا رہا ہے کہ اگلے سال موسم بہار میں وقت پورا ہونے پہ وہ 9 مہینے کا ٹائم پیریڈ جس میں بچے نے پرورش پانی ہے تیرے رحم میں پلے گا، اس کے بعد موسم بہار میں تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ تو وہ اس وقت بہت بڑی بات ہے اس کے لیے، اس کو جو یہ بات وہ کہہ رہی ہے نا کہ اے مرد خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہے، تو اسے پتہ ہے کہ اس وقت میرا شوہر بہت بوڑھا ہے، ہم اس عمر سے، میرا شوہر اس عمر میں آگے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے،
میرے پاس اتنے سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے تو اب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگرچہ یہ ایک ایماندار کے لیے منفی بات ہے، وہ خدا کی کسی بھی بات کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میرے سے خدا جھوٹ نہ کہے، لیکن دوسری طرف ہم اس سے ایک بات یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ناممکن بات ہے اس کے لیے اس خبر کو، یعنی یہ خبر خدا کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر اسی طرح سے متی 6 باب اور اس کی 33 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ جیسے اس کو ایک خوشی کی خبر خدا نے دی ہے کہ خدا تجھے بیٹا دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کیا ہے اور اس وقت اسے بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو خدا ہمیں بھی کہتا ہے کہ ہم خدا سے خوشخبریاں لینا چاہتے ہیں، ہم خدا سے برکتیں لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ پھر 17ویں آیت میں ہم اس معجزے کو دیکھتے ہیں، سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ بہت بڑا معجزہ خدا راست بازوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ اپنی زندگی میں معجزے پاتے ہیں۔ تو جب موسم بہار آیا تو خداوند نے جیسے کہا تھا ویسے ہی خدا نے اس کو بیٹا دیا۔ 18ویں آیت یہاں لکھا ہے اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ تو اب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، یہ کھیت میں اپنے باپ کے پاس ہے اور ہو سکتا ہے کہ سورج کی گرمی سے یا کس وجہ سے اس کے سر میں بہت شدید درد ہوئی ہے، اور باپ نے کہا ایک نوکر کو کہ جاؤ اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ 20ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ اسے لے کر اس کی ماں کے پاس جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد مر گیا۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ بچہ ماں کے پاس ہے، کوئی صبح جس بھی ٹائم پہ اس بچے کے سر میں درد ہوئی ہے ہوتے ہوتے دوپہر کے 12 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہے، اور اس وقت وہ بچہ اپنے شدید سر کی درد جو جسم میں جو بھی خرابی پیدا ہوئی جس کا اظہار سر درد کی صورت میں ہے، اور وہ پھر مر گیا ہے۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر 21ویں آیت میں پڑھ رہی ہوں، اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ تو اب کیا ہم نے پڑھا کہ اس کی ماں اسے کہاں پہ لے کے گئی ہے؟ اسے الیشا کے پلنگ پہ لے کے گئی ہے، اسے اوپر لے کے گئی ہے، یعنی وہ بچہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ گودی میں اٹھایا نہ جا سکے، اسے وہ گودی میں اس نے اٹھایا ہے، اسے وہ الیشا کے پلنگ پہ جا کے لٹا دیتی ہے، تو وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئی ہے اور وہ بچہ اس پلنگ کے اوپر، الیشا کے پلنگ کے اوپر اس نے لٹایا ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ اگر وہ الیشا کے پلنگ پہ اس نے لٹایا ہے تو وہ کیا اس وقت اپنے اندر ایمان، اس کے اندر کس طرح کا ایمان ہے؟ ہم سب سے پہلے 91 زبور اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ تو وہ اپنے دل کے اندر ایک یقین رکھ رہی ہے کہ میں خدا سے پیار کرتی ہوں، اور خدا کے خادم الیشا نے یہ نبوت کی اور خدا نے مجھے یہ بیٹا دیا، اب میں پھر دوبارہ الیشا ہی کے پاس دوبارہ جاؤں گی کہ خداوند سے درخواست کرے کہ وہ اس بچے کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس کے دل کے اندر اتنا بڑا ایمان ہے، کیونکہ کوئی بیمار ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے خدا سے دعا کرتے ہیں، کسی خدا کے خادم کے پاس جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، لیکن اور خود دعا کرتے ہیں، پر اس بہن کا ایمان دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ اس نے الیشا کے پلنگ پہ جا کے لٹایا اور اس نے کہا کہ ہاں خدا اسے زندہ کرے گا، اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے جیسے 91 زبور 14ویں آیت کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام
پہچانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں دنیا داری کو ایسے پکڑ لیا ہے کہ خدا کو اگنور کر دیا ہے، تو اس وقت دھیان دیں کہ خدا اپنے سے پیار کرنے والوں کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ہم یسوع کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ارد گرد سے اپنے لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو کیسے یسوع کے پاس لاتے تھے اور ان یسوع سے شفا لیتے تھے۔ ہم متی 15 باب اس کی 30 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، متی 15 باب 30 آیت، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ تو جب یسوع مسیح منادی کر رہے تھے تو لوگ یہ کام کرتے تھے، اپنے لنگڑوں کو، اندھوں کو، ٹنڈوں کو، بیماروں کو، ہر طرح کے بیماروں کو، بدرو گرفتہ لوگوں کو لاتے تھے، یسوع کے پاؤں میں ڈال دیتے تھے اور پھر وہ تندرست ہو کے ان کے ساتھ گھر واپس جاتے تھے۔ اس بہن کے ایمان کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے بھی اپنے مردہ بچے کو علیشا کے بیڈ کے اوپر لٹایا ہے، اور یہ ساری باتیں خدا میرے سے آپ سے کر رہا ہے کہ خدا کے اوپر ایمان رکھیں۔ پھر اس کی 22ویں دوسری سلاطین 4 باب 22 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا، جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ تو اس بہن کا ایمان اتنا زیادہ ہے، اس نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، اس نے گھر میں اوروں کو بھی یقیناً نہیں بتایا، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی بات پتہ نہیں چلتی ہے کہ اس نے کسی کو بھی بتایا ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اسے لے کے گئی ہے، علیشا کے بیڈ پہ لٹا دیا ہے، دروازہ بند کر دیا ہے اور پھر باہر گئی ہے اور پھر اپنے شوہر سے کہا ہے کہ مجھے ایک گدھا اور جوانوں میں سے ایک شخص کو میرے لیے بھیج دے، کیونکہ میں علیشا کے پاس جانا چاہتی ہوں اور پھر میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ 23ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے، اور اس نے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا۔ تو اپنے شوہر کو اس نے ریزن نہیں بتایا۔ شوہر پوچھ رہا ہے کہ تو کیوں آج علیشا کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ اور جب میں دیکھ رہی تھی کہ شونیم سے کوہ کرمل کتنا دور ہے، تو وہ کافی زیادہ گھنٹے، شاید 5 گھنٹے تک اس کو سفر کرنا پڑا ہے تاکہ وہ ادھر جائے اور اس کو علیشا سے جا کے ملے۔ تو لیکن وہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتاتی، اپنے ایمان کو ڈاواڈول ہونے نہیں دیتی ہے، بلکہ اس نے بس پرمیشن لی ہے اور کہا ہے کہ میں علیشا کے پاس جاؤں اور واپس آ جاؤں۔ آگے 24 آیت میں ہم دیکھیں، اور اس نے گدھے پر زیں کس کر اپنے خادم سے کہا، ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ تو وہ علیشا کو کیا کہہ رہی ہے کہ جلدی چل، علیشا نہیں، وہ اس خادم سے کہہ رہی ہے کہ تو جلدی چلا، گدھے کو آگے لے کے چل، میں علیشا کے پاس جانا چاہتی ہوں، جلدی ایسا ہو۔ پھر آگے 25ویں آیت میں لکھا ہے، سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا، دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے۔ تو اب جہازی اسے پہچان لیتا ہے دور سے ہی کہ شونیمی عورت آ رہی ہے، اور وہ جہازی سے کہتا ہے 26 آیت میں کہ اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کہ تو خیریت سے ہے، تیرا شوہر خیریت سے ہے، بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اب وہ جہازی کو بھی نہیں کچھ اس نے کہا کہ نہیں خیریت نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا بچہ مر گیا ہے۔ اور بہت بڑی بات ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہاں خیریت ہے۔ وہ ایسا جواب اس نے کس کو دیا ہے؟ جہازی کو۔ اور پھر آگے ہم عبرانیوں 11 باب 6 آیت میں ایمان کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو کیا ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، وہ علیشا کے پاس آئی ہے۔
آگے 27 آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لی اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ تو اب یہ بہن نے کیا کیا ہے، آ کے مرد خدا الیشا کے پاؤں پکڑ لیے ہیں اور اس کے سامنے رو رہی ہے، حالانکہ کسی اور کے سامنے نہیں روئی، وہ اپنے شوہر کے سامنے نہیں روئی، وہ جہازی کے سامنے نہیں روئی، وہ آ کے کس کے سامنے روئی ہے؟ اگر الیشا کے سامنے روئی ہے تو وہ اصل میں کس کے سامنے رو رہی ہے؟ خدا کے سامنے۔ اس کا دل کس کے سامنے کھلا ہے؟ خدا کے سامنے۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی یہی بات کہتا ہے کہ آسمان پہ ہمارے لیے ساری چیزیں خیریت والی رکھی ہوئی ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہیں کہ ہاں خداوند کی حضوری سے میری زندگی میں خیریت ہی خیریت ہے، اور ہمارا دل کھلے تو کس کے سامنے جا کے کھلے؟ آسمانی باپ کے سامنے کھلے۔ تو جہازی ہٹانے لگتا ہے، لیکن الیشا کہتا ہے نہیں رہنے دو، یہ اس وقت پریشان ہے، اس کو اور خدا نے میرے سے بات چھپائی۔ لیکن اس وقت چونکہ یہ بات کہہ رہا ہے الیشا کہ خدا نے میرے سے یہ بات چھپائی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت خدا نے اس پہ ظاہر کر دیا ہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ 28 آیت دیکھیں، اور وہ کہنے لگی کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دیں؟ تو وہ اس وقت اپنے دل کی ایک اداسی میں بول رہی ہے کہ کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک اولاد چاہیے، لیکن اب اولاد مجھے مل گئی ہے تو میرا دل اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، میں اس کو اپنے سے جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ آگے 29 آیت میں ہم دیکھیں، تب اس نے جہازی سے کہا کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے، اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا، اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا، اور میرا عصا اس لڑکے کے منہ پہ رکھ دینا۔ تو الیشا اسے کیا کہہ رہا ہے کہ جہازی آپ جاؤ، جلدی جاؤ، اس کے منہ پہ، بچے کے منہ پہ یہ عصا رکھو جا کے، اور رستے میں کسی کو سلام نہ کرنا، کسی کو جواب نہ دینا، کسی کو سلام نہ کرنا۔ ایسے ہی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا تھا کہ جب تم منادی کرتے جاتے ہو تو راہ میں کسی کو سلام نہ کرنا، تم اس پیغام کو جو میں نے تمہارے اندر اتارا ہے وہ جا کے ڈیلیور کرنا، اور اپنے آپ کو یعنی دنیاوی کسی بھی معاملے میں نہیں، یہاں تک کہ سلام تک کے معاملے میں اپنے آپ کو دنیا کے اندر کسی چیز میں بھی نہ لے کے جانا۔ پھر ہم آگے 30 آیت میں دیکھتے ہیں، اس بہن کی سمجھ کو دیکھیں کہ اس نے یہ دیکھ بھی لیا ہے کہ جہازی کو الیشا نے بھیج دیا ہے، لیکن اسے ایک بات پتہ ہے کہ خدا الیشا سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا نے الیشا کو قوت دی ہے۔ تو وہ الیشا کو کیا کہہ رہی ہے؟ اس لڑکے کی ماں نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلا۔ تو وہ ریکویسٹ اس نے کی ہے کہ نہیں الیشا آپ ہی چلیں، اور وہ الیشا اس کے ساتھ چلتا ہے۔ 31 آیت کو دیکھتے ہیں، اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر عصا کو اس لڑکے کے منہ پہ رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا، اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ تو جہازی واپس آ رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے کہ میں نے عصا رکھا ہے لیکن لڑکا زندہ نہیں ہوا۔ آگے 32 آیت کو دیکھتے ہیں۔ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا، سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی۔ اب الیشا وہاں پہنچ گیا ہے، الیشا نے کسی کو اندر نہیں آنے دیا، اس کی ماں اندر نہیں ہے، جہازی نہیں ہے، صرف الیشا اور وہ بچہ جو مر گیا ہوا ہے۔ اور الیشا نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کیا ہے؟ خدا سے دعا کی ہے۔ 34 آیت کو دیکھیں، اور خداوند نے جیسے اسے ہدایت دی اس کے مطابق اس نے کیا۔ 34 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جو الیشا ہے وہ اس بچے کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتا ہے، اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھتا ہے، اس کی آنکھوں پہ اپنی آنکھیں رکھتا ہے، اور وہ اس بچے کا جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا معجزہ۔ آگے 35 آیت کو دیکھیں، اور پھر الیشا لکھا ہوا ہے کہ وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک دفعہ ٹہلتا ہے اور پھر دوبارہ اسی ایکشن کو رپیٹ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے، وہ بچہ 7 دفعہ چھینک مارتا ہے اور پھر اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔
36 आयत को देखें हम, लिखा हुआ है और उसने जहाज़ी को बुला कर कहा कि उसे उस शोनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा अपने बेटे को उठा ले। तो खुदावंद ने उस बच्चे को ज़िंदा किया। उस अलीशा कहता है कि बहन को बुलाओ, वो आती है, अपने बच्चे को उठाती है और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होती है, सरनगू हो जाती है। 37 आयत को देखते हैं, तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और ज़मीन पर सरनगू हो गई, फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। हम खुदा को मुबारक कहते हैं। आज हमने क्या बात सीखी कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में खुदा को अहमियत देते हैं वो ज़मीन के ऊपर हरे भरे दरख्तों की तरह होते हैं। अगर खुदावंद को किसी भी तरह से दुनिया की गहमा गहमी में आपने नज़रअंदाज किया है तो इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो एक ही ज़रिया है, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मेल करना। आसमान की बादशाहत में, अबदी बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने हमें बहुत ज़्यादा बरकत दी, तूने हमें बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी दी। आई खुदावंद तेरा कलाम हमारे लिए बड़ी खुशी है। आई खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो, हमें गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुए है। तूने आई खुदावंद ये गवाहियाँ हमारे लिए प्यारी प्यारी गवाहियाँ बाइबल मुक़द्दस में दर्ज करवाई हैं। आई खुदावंद हमें बताती हैं कि हमारे जहन का में किस तरह की सोचें होनी चाहिए। आई खुदावंद तो हमारे जहन को अपनी सोचों में ढालता है। तूने आज शोनीम में रहने वाली इस प्यारी बहन की सोचों के वसीले से आई खुदावंद यीशु जी हमें ईमान दिया। हमें आई खुदावंद यीशु जी बताया कि दुनिया की किसी और चीज़ को अहम ना समझो बल्कि असल दौलत यीशु मसीह है जो हम पैसे से नहीं ख़रीद सकते। आई खुदावंद मौत को कोई दोबारा पैसा दोबारा ज़िंदगी में तब्दील नहीं कर सकता। आई खुदावंद यीशु जी मौत को ज़िंदगी में बदलने वाला तू ही है। और हमारे हालात में जहाँ जहाँ मौत धन आती है तो आई खुदावंद यीशु जी अपने बड़े रहम और फजल से उनको भी आई खुदावंद हमेशा ज़िंदगी में बदलता रहा है और आई खुदावंद बदलता रहता है। और आई खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा ख़जाना है। तेरा शुक्र हो, शुक्र हो। हम सब जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है आई खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तेरे मुताबिक ढलें। और आई खुदावंद ये 2025 आई खुदावंद तुझ में बढ़ने का और तुझ में रहने का साल हो। तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।